السلام علیکم ناظرین ڈرامہ سیریل ڈین کی اگلی قسط بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ آخرکار میشا نے تیسرا وار بھی کر دیا اور شباب کو بھی گھر سے نکلوا دیا۔ اب اس گھر میں میشا اکیلی رہتی ہے جواہر شاہ کے ساتھ۔ جواد شاہ کہتا ہے کہ دیکھو میشا، جو شباب نے کیا وہ ناقابل برداشت تھا اور میں کبھی اسے معاف نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، کیونکہ جو بات تم نے مجھے بتائی تھی کہ جب تم کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی تم نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ شباب کہہ رہی تھی حنین تم میرے بیٹے نہیں بلکہ نہال کے بیٹے ہو، تم میرے سر پر ایک عذاب کی طرح ہو جس کی وجہ سے جواد شاہ بھی مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے، تمہارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ میں دیکھتی ہوں، میں تم سے تنگ آ چکی ہوں۔ حنین شاہ اور وہ اسے زوردار تھپڑ مار رہی تھی۔ یہ بات جب تم نے مجھے بتائی تو وہ ناقابل معافی تھی، اسی لیے میں نے غصے میں آ کر اسے طلاق دے دی، اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ اس گھر میں واپس آ جائے۔ جس کے جواب میں میشا کہتی ہے کہ آپ کو آخر کس کی ضرورت ہے، شباب کی یا بیوی کی؟ جواد شاہ کہتا ہے کہ میرے گھر خالی ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں میری بھی کوئی بیوی ہو جو میرا خیال رکھے، میرے ساتھ کام کرے۔ میشا کہتی ہے ہاں یہ بات تو ہے کہ آپ کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، کام تو میں آپ کے سارے کر ہی دیتی ہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو آج ہی ہم نکاح کر لیتے ہیں تاکہ میں آپ کی بیوی بن جاؤں اور آپ کے سارے کام بھی کر سکوں۔ اتنے میں جواد شاہ مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں بس تمہارے منہ سے یہ بات سننا چاہتا تھا کہ کب تم مجھے یہ کہو اور میں بھی تمہیں بتاؤں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میشا کہتی ہے کہ واقعی جواد شاہ، اگر آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جواد شاہ کہتا ہے کہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا کہ تم کیا سمجھو گی کہ ابھی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور اب تم سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، سچ پوچھو تو میں جس دن تمہیں رکھا تھا اس دن مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا۔ خیر ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جواد شاہ پوچھتا ہے کہ میشا تمہاری طرف سے کون آئے گا؟ وہ جواب دیتی ہے میری طرف سے ڈاکٹر نوید آئیں گے۔ ڈاکٹر نوید بھی شادی میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے میشا کو اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا ہے، مجھے بہت خوشی ہے تمہارے نکاح کی۔ جب ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ خبر شباب کو پتہ چلتی ہے۔ شباب گھر آتی ہے حنین شاہ سے ملنے تو دیکھتی ہے کہ جواد اور میشا ایک ساتھ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور میشا ایک نئی نویلی دلہن کی طرح مکمل تیار ہوتی ہے۔ اتنے میں وہ کہتی ہے کہ تم دونوں کہاں جا رہے ہو اور تمہارا کیا رشتہ ہے؟ میشا کہتی ہے اب تمہارا تو کوئی رشتہ نہیں رہا، لیکن ہاں میں جواد شاہ کی بیوی بن گئی ہوں اور اس پورے گھر کی مالک بھی۔ شباب کہتی ہے کہ میں تو حنین سے ملنے آئی تھی لیکن یہاں تو سب کچھ ہی بدل چکا ہے، مانا کہ جواد تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں رہا، لیکن تم نے تو ذرا بھی شرم نہیں کی، اپنی بیوی کو طلاق دی اور فوراً دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ جواد شاہ کہتا ہے کہ دیکھو شباب، میں نے تمہیں کسی وجہ سے طلاق دی تھی۔ شباب کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں بار بار بتاتی رہتی کہ میں نے وہ قصور کیا ہی نہیں جس کی سزا تم نے دی۔ یہ سنتے ہی جواد شاہ غصے میں چلا جاتا ہے۔ میشا کہتی ہے کہ نہال نے بھی تو کوئی قصور نہیں کیا تھا جس کی سزا تم لوگوں نے نہال کو دی تھی۔ اتنے میں شباب سمجھ جاتی ہے کہ یہی نہال ہی اصل ہی وہ ڈائن ہے۔ وہ کہتی ہے دیکھنا جواد شاہ تمہیں بھی زیادہ دیر نہیں رکھے گا، جس بیوی نے اس کے ساتھ اتنے سال گزارے اسے طلاق دینے میں 2 منٹ نہیں لگائے تو تمہیں کیا رکھے گا؟ میشا کہتی ہے کہ دیکھو شباب بی بی، وہ مجھے کیا ہی رکھے گا، میں خود اسے نہیں رکھنا چاہتی، میں نے بس اس سے نکاح کرنا تھا سو کر لیا، میں نے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی ہے، اپنے بیٹے حنین کے نام بھی کروا لی ہے، اب میں جواد کو بھی اس طرح ہی بے دردی سے مار دوں گی جیسے اس نے مجھے مارا تھا۔ شباب کہتی ہے کہ جواد نے تو تمہیں نہیں مارا تھا۔ میشا کہتی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ حنین مجھے دے دے گا لیکن نہیں دیا، یہ میرے لیے موت کے برابر تھا۔ اب جواد تو بہت خوش ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
اب میں جواد کو بھی مار دوں گی، پھر اسے پورے گھر پر راج کروں گی۔ میں ڈائن بن کر آئی تھی اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اتنے میں شباب وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش تم ایک ڈائن ہو، مجھے تم سے بہت خوف آ رہا ہے، اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔